السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ امن نے تھوڑی سختی سے کہا، تم دونوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ فائل اٹھاؤ اور میرے روم میں لے کر آؤ۔ حیات نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، او ہیلو، ادھر سنیں۔ زاویار نے فوراً کہا، جس نے گرایا ہے وہی اٹھائے گا۔ حیات نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بالکل، امن نے ناک چڑھا کے پوچھا، تو؟ زاویار نے کندھے اچکائے ہوئے کہا، تو اٹھاؤ۔ حیات نے گردن ہلا کے حمایت کی، ہاں اٹھائیں۔ امن جھنجھلا گیا۔ میں کیوں اٹھاؤں؟ زاویار نے خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم نے ہی گرایا ہے۔ اب وہ تینوں وہیں کھڑے ہو کر گویا تماشا بنا رہے تھے، اور شاید بھول چکے تھے کہ وہ ایک آفس میں ہیں جہاں چاروں طرف لوگ انہیں خاموشی سے مگر غور سے دیکھ رہے تھے۔ جسٹ شٹ اپ، میں نہیں اٹھاؤں گا، میں باس ہوں، کوئی عزت ہے میری۔ امن کا صبر جواب دے گیا، تو میں بھی باس کی پرسنل اسسٹنٹ ہوں، بلکہ خاص والی۔ میں بھی نہیں اٹھاؤں گی، حیات اکڑ کر بولی۔ زاویار نے آخر کار ضد ہو کر کہا، ہاں میں تو جیسے سڑک پر بیٹھ کے مانگنے والا لگتا ہوں، اگر کوٹ پینٹ اتار دو تو وہی لگو گے۔ وہ جان بوجھ کر بولی، جیسے اریٹیٹ کرنا اس کا فرض ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں شرارت۔ زاویار کا ضبط جیسے آخری دھاگے سے بندھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، تمہارا معاملہ نہیں ہے نا تو جاؤ یہاں سے، سر پر کیوں کھڑی ہو فضول کا؟ اب کی بار وہ واقعی چلایا تھا۔ حیات نے کندھے اچکا کر کہا، میری مرضی، میں چاہے یہ کروں چاہے وہ، وٹ ایور۔ زاویار نے بے رخی سے نظریں پھیری، جیسے اب کوئی جذبات نہیں جتانے۔ ویسے حیات نے غلط نہیں کہا، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ زاویار نے مڑ کر اسے گھورا، بھائی، اب کی بار اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بیزاری بھی تھی۔ خود ہی اٹھا لو، میں تو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، ورنہ پڑی رہنے دو یہیں۔ اور وہ غصے سے بھرے لہجے میں یہ کہتے ہوئے اپنے کیبن میں جا گھسا۔ حیات نے ذرا سی گردن جھٹکی، اب بھاگ گیا نا زاویار، تو خود ہی اٹھائیں سب۔ وہ بھی اتراتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف چل دی۔ امن اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جھک کر فائلیں چننے لگا۔ ایسا لگتا ہے میں نہیں، یہ دونوں میرے باس ہیں، وہ بڑبڑایا۔ کچھ دیر بعد آفس کے ماحول میں وہی خاموشی گھل چکی تھی۔ جب حیات دوبارہ نمودار ہوئی، اس بار اس کے لہجے میں طنز کی مٹھاس تھی۔ ماشاءاللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں کام کرتے ہوئے، اس نے ایک ادا سے کہا، جیسے تصویر بنا رہی ہو۔ امن نے سر اٹھایا، نظروں سے اسے ناپا۔ اب کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کا بنانا شیک رکھا ہوا ہے، آ کے پی لیجئے، اور آدھے گھنٹے بعد آپ کی مس انایا کے ساتھ میٹنگ ہے، تیار رہیے گا۔ حیات نے شوخی کے ساتھ کہا، تم انہیں کال کر کے آج کی میٹنگ کینسل کر دو۔ امن نے دھیرے سے کہا۔ حیات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میں؟ ہاں تو اور کون ہے یہاں؟ امن نے بے ساختہ کہا۔ حیات نے احتجاج کیا، آپ باس ہیں، آپ خود منع کریں۔ امن نے ایک آہ بھری، پاگل، کبھی جاب کی ہوتی تو پتا ہوتا، باس خود کال کر کے میٹنگ کینسل نہیں کرتے، یہ کام اسسٹنٹ کا ہوتا ہے۔ حیات نے مصنوعی سنجیدگی سے موبائل آن کیا، اچھا لائیں پھر نمبر دیں، ابھی کال کرتی ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولی۔ امن نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اپنے موبائل سے کرو گی کال؟ حیات نے کندھے اچکا کر کہا، ہاں تو کیا گارڈ انکل کے فون سے کروں؟ امن نے فوراً چڑ کر جواب دیا، ہاں جاؤ کر لو۔ حیات نے پلٹ کر اسے دیکھا، اچھا جا رہی ہوں، اتنا چڑ کے کیوں بول رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے واقعی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی، رکو ادھر آؤ، امن نے بلند آواز میں پکارا، جس میں بیزاری سے زیادہ بے چینی تھی۔ حیات نے پلٹ کر مڑتے ہوئے پوچھا، اب کیا ہے؟ آفس کے فون سے فون کرنا ہے۔ حیات نے آنکھیں گھمائی، تو سیدھا سیدھا نہیں بول سکتے تھے، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کب سے؟ وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی، پھر مڑ کر شوخی سے بولی، اور ہاں، جلدی اٹھائیں یہ سب، یوں ہی سمیٹتے رہیں گے۔ وہ کہتی یہاں سے نکل گئی۔ امن نے غصے میں بڑبڑایا، عجیب، میں باس ہوں یا مذاق؟ کوئی عزت ہے میری یا نہیں؟ سارے پیپر سمیٹ کر وہ بھی اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ کیبن کے اندر، ہیلو مس حیات اسپیکنگ۔ حیات نے فون کان سے لگاتے ہوئے خود کو اتنے وقار سے متعارف کروایا جیسے کوئی سی ای او بات کر رہا ہو۔ دوسری جانب سے انایا کی اسسٹنٹ نے رسمی لہجے میں کہا، جی وہ نا، آج ہمارے باس کی طبیعت بہت خراب ہے، بیچارے نے بہت کیلا شیک پی لیا تھا،
तो उनका पेट खराब हो गया है। अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि एक साया झपटा और फ़ोन उसके हाथ से छिन गया। अमन जो जाने कब पीछे आ खड़ा हुआ था, कॉल काटते हुए दहाड़ा, "ये क्या कर रही हो तुम?" हयात ने चौंक कर पीछे देखा। "आपने यही तो कहा था, पागल हो तुम?" वो दहाड़ा। "नताशा! नताशा!" वो गुस्से में चिल्लाता नताशा को आवाज़ देने लगा। "जाके इसे बुलाओ फ़ौरन, तुम कुछ नहीं कर सकती। मुझसे ही गलती हो गई जो तुम्हें काम दे दिया।" इस बार वो वाक़ई गुस्से से तिमतिमा रहा था। आवाज़ बुलंद, लहज़ा सख्त और आँखों में तपिश। हयात ने बस मुख्तसर जी कहा। वो पलटी और तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। कुछ लम्हों बाद, "जी बॉस, आपने बुलाया?" नताशा खुश इखलाक़ी से अंदर आई। अमन, जो अब अपने जज़्बात पर काबू पा चुका था, नरमी से बोला, "कंपनी में एचएस, हाँ, ये कॉल करके आज की मीटिंग कैंसल कर दो।" "जी बेहतर, मैं अभी कर देती हूँ।" नताशा ने मौदबाना अंदाज में सर हिलाया और बाहर चली गई। अमन ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और छत को देखते हुए एक गहरा सांस लिया। कुछ पल के लिए वो शख्स जो सब पर हुक्म चलाता था, खुद से ही हार बैठा था। अमन की निगाह गैर इरादी तौर पर हयात पर जा पड़ी। वो हस्बे मामूल मोबाइल में गुम थी। एक आम सी गेम, एक आम सा लम्हा, लेकिन चेहरे की वो खामोश झड़ी, वो खाली सी नज़र साफ बता रही थी कि अंदर कुछ टूटा है। अमन ने गला खंगारा। हयात ने पलकें उठाए बगैर कहा, "अभी कॉफ़ी का वक्त नहीं हुआ।" "तो?" "कुछ नहीं।" वो फिर से मोबाइल की स्क्रीन में गुम हो गई। "मुझे अभी कॉफ़ी चाहिए।" अमन की आवाज़ में अब ज़िद सी थी। "अच्छा, ला रही हूँ।" वो बिना कोई बहस किए जैसे बोझ ढोती हुई बाहर निकल गई। अमन ने दोनों हाथों से अपना सर थामा। या अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ मैं। हयात चलते चलते बड़बड़ा रही थी। "कॉफ़ी लाओ, ये करो, वो करो, दिमाग खराब। ऊपर से करो तो गुस्सा करेंगे। जब नताशा इतना अच्छा काम करती है, तो इसी को कह दिया करें ये सब कुछ करने को। अपना और मेरा दोनों का वक़्त ज़ाया।" अभी वो ये जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि उसे याद आया, ओह! कैंटीन वाली आंटी तो आई ही नहीं आज। फिर जैसे ठंडी सांस भरती हुई वापस पलटी कैबिन में। कैंटीन वाली आंटी नहीं आई। वो अमन के पास आई और बोली, "तो?" अमन ने बेनियाज़ी से कहा, "तो मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती।" हयात ने नर्म मगर टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। "ये मेरा मसला तो नहीं है।" "मेरा भी नहीं है।" बेनियाज़ी से जवाब दिया। अमन ने सरसरी सी निगाह उस पर डाली। हयात ने नज़रें झुकाए कहा, "आप नताशा से कह दें, वो भी तो आपकी ही असिस्टेंट है। वो बना देगी आपके लिए कॉफ़ी, मुझे नहीं आती।" चंद लम्हों की खामोशी के बाद अमन ने सपाट लहजे में कहा, "ठीक है, तुम जाके उससे बोल दो, वो बना देगी।" हयात ने हल्की सी हूँ की और वापस पलट गई। दिल की दीवार पर एक और ईंट लग चुकी थी। कभी कुछ ताल्लुकात में लफ्ज़ों की नहीं, रवैयों की गूंज होती है, और हयात के कदम जैसे उस गूंज की चाप लेकर दोबारा ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। "सुनो!" हयात की आवाज़ में मामूल की शोख़ी थी, मगर आँखों में एक अजीब-सी थकन छुपी थी। "हाँ?" नताशा ने नज़रें उठाकर जवाब दिया। "बॉस कह रहे हैं कि उनको कॉफ़ी बना के दो।" नताशा ने सर हिलाया। "ओह हाँ, आज तो कैंटीन वाली आंटी नहीं आई, और बॉस आंटी और मेरे अलावा किसी और के हाथ की कॉफ़ी या शेक पीते ही नहीं हैं। मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, और ला कर भी दे देना कैबिन में।" हयात ने जैसे उस लम्हे को जल्दी समेटना चाहा। "ठीक है, गुड।" कहकर वो खामोशी से पलट गई। कैबिन में, "तुम आ गई?" अमन ने नज़रें उठाकर देखा, जैसे हैरत थी कि वो आई क्यों। "दिख रही हूँ आपको," हयात ने सपाट लहजे में जवाब दिया। "हाँ, तो मतलब आ गई।" ये कहते हुए इसकी नज़र मेज़ पर पड़े बनाना शेक पर पड़ी, जो अभी तक वैसे का वैसा रखा था। "क्यों, तुम वहाँ खड़ी होकर नताशा से कॉफ़ी बनाना नहीं सीख सकती?" अमन की बात में तंज़ नहीं था, शायद ख्वाहिश थी। "मैं क्यों सीखूँ?" "क्या मतलब क्यों सीखूँ?" "कुछ नहीं।" वो नज़रें चुरा गई, जैसे कोई पुराना ज़ख्म चुपके से सर उठा रहा हो। फिर अचानक बोली, "आपने ये बनाना शेक पीना नहीं है?" मैं ठंडा बनाना शेक पीता हूँ।" इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, हयात ने जल्दी से ग्लास उठाया और कहा, "हाँ, तो ठीक है, मैं खुद ही पी लेती हूँ ये फिर।" और लम्हों में वो शेक ख़त्म कर गई, जैसे वो पी नहीं रही, कोई जज़्बा निकल रही हो। अजीब, अमन बस इतना ही कह सका, माथे पर बल लिए। "मैं ऐसी ही हूँ।" वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट दिल को चुभ गई।
جیسے ہی وہ پلٹی، نتاشا ہاتھ میں کافی لیے اندر داخل ہوئی۔ باس؟ ہوں۔ وہ یہ کافی؟ نتاشا نے دھیرے سے کہا۔ ہاں رکھ دو یہاں۔ جی۔ نتاشا نے کافی میز پر رکھی اور جاتے جاتے کہا، باس پی کے بتائیے گا کہ کافی کیسی بنی ہے؟ امن نے بس ہونٹ بھینچ لیے۔ مینیجر سے 502 فائل لے کر آتی ہوں، وہ کہتی باہر کی طرف نکلنے لگی۔ امن فوراً بولا، لیکن میں نے تو نہیں کہا۔ مگر وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد حیات اس کاؤنٹر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جہاں مایا زارا بیٹھی تھی۔ وہ وہیں کھڑی ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک ایک روبدار، دھیما مگر گونجتا ہوا لہجہ فضا میں چھا گیا۔ حیات کے لب تھوڑے سکڑ گئے۔ کچھ نہیں، وہ بنا دیکھے بولی۔ تو کچھ کرو۔ امن کی نگاہوں میں نہ سختی تھی نہ نرمی، صرف حکم کا لہجہ۔ زارا نے نرمی سے بات بدلی۔ باس، یہ مسٹر حمزہ کی بہت کالز آ رہی ہیں، آپ ان سے ایک بار مل لیں۔ مایا نے بھی تائیدگی کی۔ ہاں، 3 دن سے مسلسل فون کر رہے ہیں وہ۔ تم لوگ وقت فکس کر دو، میں دیکھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ امن نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر حیات کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، فضول انسان۔ مایا نے چونک کر پوچھا، ہاں؟ حیات نے جلدی سے سنبھالا، کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اور وہ اپنے مخصوص انداز میں وہاں سے اٹھ کر کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے سائے جب آفس کی کھڑکیوں پر جھولنے لگے تو سارا عملہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکا تھا۔ اب صرف 4 چہرے رہ گئے تھے، امن، نتاشا، زاویار اور حیات۔ آفس کی چھٹی ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حیات نے بھی سکون کا سانس لیا اور اپنا بیگ پیک کرنا شروع کیا۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے فون نکالا اور کال ملائی۔ ہیلو ڈیڈ، بیٹا تم ٹیکسی یا کیب سے آ جاؤ، میں بزی ہوں، یہاں سے نہیں نکل سکتا تمہیں لینے۔ حیات چند لمحے خاموش رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آ جاؤں گی۔ کال کٹ گئی۔ ایک تو یہ ڈرائیور انکل کو بھی آج ہی بیمار ہونا تھا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ حیات نہ صرف اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے بلکہ ایک ایسی بیٹی ہے جس نے زندگی میں صرف پرنسس ٹریٹمنٹ ہی دیکھا ہے۔ صبح آفس آنا یا واپس جانا، ہر وقت ایک آرام دہ گاڑی، ڈرائیور اور نخرے اٹھانے والے لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ تبھی چلو جانا نہیں ہے، امن کی آواز سنائی دی جو کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ ہاں چلیں، حیات نے ایک ہلکی سی سانس لی، بیگ اٹھایا اور قدم بڑھائے۔ حیات نے ٹیکسی بک کر لی تھی۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف کھڑی، اپنے بیگ کو کندھے پہ سنبھالے، موبائل پر نظریں جمائے آنے والی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ امن نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے پہلی بار غور کیا ہو۔ تمہارا ڈرائیور نہیں آیا؟ اس کی آواز میں سوال کم اور مشاہدہ زیادہ تھا۔ نہیں، حیات نے بیزاری سے منہ بنایا۔ چہرے پر ناراضگی تھی، جیسے دنیا کی ہر مصیبت اس پر ہی آتی ہو۔ تو اب؟ امن کی نظر اس کے چہرے پر جمی رہی۔ اب کیا؟ ٹیکسی بک کی ہے، آ جائے گی، وہ ہونٹ چبا کر بولی، جیسے اقرار کرنے میں بھی انا آڑے آ رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر امن نے چابی گھمائی اور اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، حیات کا اندر زور زور سے چیخ اٹھا، ایک نمبر کا بے حس انسان ہے یہ! انسانیت کے ناطے ہی کہہ دیتا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، پر نہیں، ان کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ وہ ہونٹ نیچے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، اگر ٹیکسی والا اغوا کر کے لے گیا تو، یا قتل ہی کر دے تو؟ حیات نے کبھی تنہا اس طرح سفر نہیں کیا تھا۔ اس کی ہر راہ پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سایہ رہا تھا، والدین کا، ڈرائیور کا یا سکون کا۔ مگر آج اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ٹیکسی آئی اور وہ اس میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی گاڑی روانہ ہوئی، حیات کی نظریں خود بخود شیشے پر جا ٹکیں، اور پھر کچھ تھا اسے پیچھے آتی سیاہ کار میں، کچھ غیر معمولی، کچھ پراسرار، جیسے کوئی سایہ تھا جو اس کی سانسوں کا تعاقب کر رہا ہو۔ بلیک مافیا لکنگ کار، ایک سایہ اس کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ چلتا دھڑکا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی اور گاڑی میں وہیں ویسے ہی پیچھے۔ یا اللہ خیر! دل بے قابو ہونے لگا، ہاتھ سرد پڑنے لگے، دماغ میں وہی سوال گونجنے لگا، یہ کون ہے؟ پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اغوا، قتل، بدلہ؟ کیا میں ڈرائیور کو بتاؤں؟ مگر فوراً ہی دل میں شکوک کا سیلاب آیا، کہیں وہ بھی نہ مل گیا ہو ان کے ساتھ۔ وہ دھیرے سے زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ دھڑکتے دل اور لرزتے لبوں سے اس نے جیسے رب کو آواز دی، یا اللہ حفاظت فرما، جیسے سنا ہے ویسے ہی فرشتے بھیج دے۔ ڈرائیور نے پلٹ کر پوچھا، میم سب خیریت ہے؟
ہاں بس جلدی چلائیں، دیر ہو گئی ہے، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، وہ جلد بازی میں بولی۔ اوکے۔ ڈرائیور نے رفتار تیز کی مگر خوف نے بھی ساتھ ساتھ رفتار بڑھا لی۔ تمہیں پتہ ہے میں امن جنید خان کے آفس میں کام کرتی ہوں، اگر میں لاپتہ ہوئی تو وہ مجھے زمین کی تہہ سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس نے ڈرائیور کو ڈرانا چاہا۔ واقعی؟ تو آپ خوش نصیب ہیں، لوگ تو ان کے دفتر میں جاب کے لیے سالوں سال انتظار کرتے ہیں۔ ڈرائیور حیران ہوا۔ ہاں پتہ ہے، وہ بے نیازی سے بولی، مگر دل اب بھی اسی سائے کی گرفت میں تھا۔ گاڑی رکی۔ آپ کا گھر آ گیا میم۔ شکر ہے، وہ تیزی سے اتری، پیسے دیے اور دروازے کی طرف لپکی، مگر جیسے ہی جاری ہے۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔